بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. سورۃ القدر شروع ہے. کل اس کی 2-3 آیتیں پڑھی تھیں کہ اس رات کو جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ بڑی ہی شان اور قدر والی رات ہے. ایک معنی یہ کیا تھا. دوسرا معنی یہ تھا کہ وہ رات جس میں تقدیر کے فیصلے اترتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کرے تو اسے اللہ تعالی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بڑی ہی مبارک رات ہے. اس میں عبادت کرنا یہ مقصود ہے. ہمارے ہاں یہ ذہن ہوتا ہے بھئی وہ جی ایک رات ہے، اس رات میں بندہ اگر عبادت کر لے نصیب ہو جائے. ہم یہ سوچتے ہیں جس کو وہ رات نصیب ہو جائے وہ جی دیکھتا ہے تو سارے درخت بھی سجدے میں ہوتے ہیں، سارے پودے سجدے میں ہوتے ہیں، ایسی رونقیں ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. آپ نے کئی باتیں سنی ہیں، کئی باتیں سن رکھی ہوں گی. تو یاد رکھیے گا ان چیزوں کا ہونا نہ ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں. رمضان کے آخری عشرے میں وہ طاق رات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے. پورا رمضان عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں اپنے بستر لپیٹ دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی ترتیب کے ساتھ جگاتے تھے. آخری پورا عشرہ اس کی یعنی راتوں میں عبادت کرنا اور انہی راتوں کے اندر لیلۃ القدر کا ہونا، انشاءاللہ یہ اللہ پاک اس بندے کو ضرور نصیب کرے گا جو بندہ اہتمام سے عبادتیں کرتا ہے. تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے جی فلاں کو نصیب ہوئی ہے. فلاں کو نصیب تب ہوئی ہے کہ اگر وہ راتیں جاگتا رہا ہے. اگر آپ راتیں جاگیں تو آپ کو بھی نصیب ہو جائے گی. اس کے لیے کسی نشانی کا ہونا، کسی علامت کا اظہار ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بات سمجھیے گا؟ اس لیے اس میں کئی لوگ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں کہتے تھے وہ فلاں عورت ہے بڑی خوش نصیب ہے، اس کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے. اور بھائی لیلۃ القدر ہر بندے کو نصیب ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اگر وہ آخری عشرے میں کنٹینیو لگاتار عبادتیں کرے تو. اس لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. آخری عشرہ بالخصوص اس کی راتوں میں جاگ جاگ کر اللہ کے حضور ضرور سجدہ ریز ہوا جائے. اس کے حالات کیا ہوتے ہیں اس رات میں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ، فرشتے اس رات میں اترتے ہیں. والروح، اور روح بھی اترتا ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ روح کے متعلق 2 اقوال موجود ہیں. میں اس لیے آپ کو یہ دونوں اقوال بعض دفعہ بتا دیتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ مطالعہ کرے، وہاں پر دوسری بات لکھی ہوئی ہو، آپ کے عزیر نے تو یوں کہا تھا. تو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کبھی کھلبلی نہ مچے. دونوں چیزیں آپ کے سامنے کر کے پھر آپ کو ایک نتیجہ سنا دیتا ہوں تاکہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ عزیر نے ساتھ یہ بات بھی بتائی تھی ہمیں. ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے بات یہ ہے. والروح کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتے بھی اترتے ہیں لیکن روح ایک علیحدہ مخلوق ہے جو فرشتوں کے ساتھ اترتی ہے. ایک قول یہ ہے. لیکن دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ روح سے مراد سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ان کو روح الامین کہتے ہیں. قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو روح کہا ہے. جب قرآن کے اترنے کی بات ہوئی تو سورۃ شعراء کے اندر 19ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نازل
نازل ہوا قرآن بہر روح الامین، روح الامین کے ساتھ نازل ہوا، یعنی اس کو روح الامین لے کے آیا۔ تو کون تھا؟ یقیناً آپ سب کو پتہ ہے، وہی لانے والا، قرآن کی آیتیں اتارنے والا اللہ کے حکم سے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو جبرائیل کو روح کا لفظ کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید میں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ان کا تذکرہ علیحدہ کر کے بتا دیا۔ جیسے بندہ کہتا ہے نا یار فلاں مہمان آ رہے ہیں، وہ بندہ بھی آ رہا ہے یار، اس طرح بندہ کہتا ہے نا فلاں گھر میرے مہمان آ رہے ہیں، فلاں وہ بندہ بھی آ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی انہی مہمانوں میں شامل ہے۔ بندہ جنرل سی بات کر دے فلاں مہمان آ رہے ہیں، لیکن وہ بندہ بھی آ رہا ہے، یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ کوئی خاص بندہ ہے، وہ کوئی خاص بندہ ہے جو آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے یہی انداز اختیار کیا ہے، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، بھائی روح الامین بھی اترتا ہے اس کی قدر اور شان بتانے کے لیے۔ تو فرمایا تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح الامین سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ صحیح قول یہی ہے، یعنی وہ دوسرا غلط میں نہیں کہتا، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے، روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ کیسے اترتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث ہے، روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بڑی فوج لے کر، فرشتوں کی بڑا لشکر لے کر بیت اللہ شریف کی چھت پہ اترتا ہے، اور وہاں اترتا ہے زمین پر۔ جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی چھت پر ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، جھنڈا لگا دیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اپنے دو پر پھیلا دیتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات سن رکھی ہوگی، الحمدللہ دروس میں بھی بتائی ہے، آگے پیچھے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 600 پر دیے ہیں۔ کتنے؟ 600 پر اور 100 بازو، جبرائیل کے 100 بازو، 600 پر۔ پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں صرف 2 دفعہ دیکھا، ورنہ جب بھی آتے تھے وہ کسی نہ کسی بندے کی شکل میں بن کے آتے تھے۔ اکثر ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی خوبصورت انسان تھے، انتہائی خوبصورت جوان تھے، جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے عموماً، ٹھیک ہے، لیکن 2 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبرائیل امین کو اصل حالت میں دیکھا۔ اس کی تفصیل بھی الحمدللہ سورۃ نجم میں گزر چکی ہے، ہم جب وہاں پہ 27ویں پارے میں درس میں تھے تو وہاں پر پوری تفصیل ہو گئی۔ مختصر یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں نا، ان 600 پروں میں سے جبرائیل علیہ السلام 2 پر کھولتے ہیں۔ جب 2 پر کھولتے ہیں تو مشرق تا مغرب ساری روئے زمین کو 2 پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں، ساری روئے زمین کو 2 پروں کی۔ بڑی طاقت والی مخلوق ہے یار، اس کی تعریفیں رب کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق ہے لیکن اس کی تعریفیں اللہ کر رہا ہے، تو مطلب ہے کوئی چیز تو ہے نا۔ سارے فرشتوں کا سردار وہی ہے، سارے فرشتوں کا سردار وہی ہے۔ طاقت اتنی اللہ نے اسے دی ہے کہ ایک پر زمین میں ایسے مارا اور قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پوری کو اسی ایک پر پہ اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے گئے۔ اللہ نے فرمایا الٹ دو، فوراً اس کو الٹ دیا، پوری کی پوری قوم نیچے دھڑام سے گری اور قیمہ بن گئی، اوپر سے اللہ نے ان پر پتھر برسائے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اتنی طاقت والا وہ فرشتہ ہے، اتنی طاقت والا فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جب اترتا ہے تو اتر کر 2 پر ایسے کھول لیتا ہے مشرق تا مغرب، اور باقی جو فرشتے لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے انہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ، جا کر زمین پر پھیل جاؤ، اور جہاں کہیں کوئی بندہ کسی انداز میں اٹھتے یا بیٹھتے عبادت میں مشغول ہے، جا کر اس کو ہاتھ بھی ملاؤ اور اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ یہ لیلۃ القدر ہے جب آپ اور میں اور لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر وہ فرشتے آ کر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یار جبرائیل فرشتوں کی آمین جس کے ساتھ ہو جائے، بتاؤ اس کی دعا کتنی اونچی چلی جائے گی۔
اس لیے اس اللہ نصیب کرے اگر رمضان، وقت کا کسی کو نہیں پتہ، کل کسی نے نہیں دیکھی، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اگر آپ کو ہمیں اللہ پاک رمضان نصیب فرمائے، آخری عشرہ اگر اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اس رات کو کبھی مس نہ کرے۔ اسی رات کی آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اعتکاف یہ کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ بھائی کھانا آتا رہے گا صبح و شام، یہی مقصد ہوتا ہے؟ یا یہی مقصد ہوتا ہے کام سے تھک گئے چلو 8-10 دن صحیح نکال لیں گے؟ یہ مقصد نہیں ہوتا۔ آپ علماء سے پوچھئے گا، اعتکاف کا پورا فوکس اس بات کے لیے ہونا چاہیے کہ اعتکاف کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے گی۔ اب اعتکاف والا بندہ آ کے رات کو خراٹے لے کے پڑھو، اعتکاف کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ اعتکاف والے کو تو چاہیے وہ 10 دن لگاتار راتیں عبادت کرے اور دن کے وقت سو لے، یعنی ترتیب تو یوں ہونی چاہیے تھی نا۔ لیکن ہمارے اعتکاف والے، معذرت اگر کوئی ساتھی ریگولر بیٹھتا ہے، میں اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں اوورال بتا رہا ہوں، جو بھی ذوق رکھتے ہیں ساتھی، اللہ سب کو توفیق دے، میرے لیے بھی دعا کیا کرو۔ یقین کرو بڑا ذوق ہے، بڑا شوق ہے کہ اعتکاف بیٹھوں، لیکن عذر ایسا ہوتا ہے تراویح پڑھانی ہوتی ہے، ہر سال تراویح الحمدللہ جب سے حفظ کیا، گردان مکمل کی، اس وقت سے لے کر اس سال تک 27-28 سال ہو گئے، الحمدللہ میرا کوئی مصلی مس نہیں ہوا، ہر سال سناتا رہا ہوں۔ تو وہ ترتیب ٹوٹتی ہے، اس خطرے کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، ورنہ بڑا ذوق ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کرو، اللہ میرے لیے کوئی آسانی فرمائے، کوئی اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی راستہ نکال دے۔ تو بہرحال جو ساتھی بیٹھنے کے خواہش مند ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اعتکاف کا مقصد یہاں رات کو آ کے خراٹے مار کے نیند کرنا نہیں ہے، اعتکاف کا مقصد ہے راتوں کو جاگ کے رب کو راضی کرنا، اور مقصود وہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے۔ کیونکہ ایک بندہ ریگولر 10 راتیں جاگ رہا ہے یا 9 راتیں جاگ رہا ہے تو یقیناً انشاءاللہ اس کے تو نصیب ہوگی نا، اس کے تو ضرور نصیب ہوگی۔ اس لیے اس کا ضرور جو ہے آپ ساتھی اعتکاف بیٹھنے والے خاص طور پر یہ ذہن بنا کے بیٹھا کریں۔ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، جاؤ جا کر جو بھی عبادت کر رہا ہے اس کی دعاؤں پر آمین کہو اور اسے مصافحہ کرو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو۔ پھر فرمایا من کل امر، اور وہ تمام امور، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس رات کی فضیلت ہے نا، جس کی وجہ سے اس رات کے اندر پورے سال کے احکامات اور امور جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں، ایشو کیے جاتے ہیں، تو ان احکامات کے ساتھ وہ فرشتے پھر اترتے ہیں۔ پھر فرمایا سلام، سلام ہی سلام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ رات بڑی سلامتی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ، ایک بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اس رات میں صرف سلامتی کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی بھلائی کے اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ باقی راتوں میں اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے فیصلے فرماتے ہیں نا، دونوں قسم کے۔ بھائی لوگوں کو کیا چیز، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو بیماری کا آنا بھی اللہ کا فیصلہ ہوا، تو اس لیے دونوں قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اس رات میں فیصلے جو ہے وہ صرف اور صرف سلامتی کے ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ منسوب یہ رات ہے، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، اس رات کے اندر شیطان جو ہے خاص طور پر انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس رات کے اندر شیطان اپنے شیطنت سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہاں تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک یہ مسئلہ یعنی سلامتی کا ہونا، فرشتوں کا موجود ہونا، یہ وہ حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جاتی ہے، مطلع طلوع ہونا، الفجر فجر، یہاں تک کہ فجر جب طلوع ہوتی ہے، اذان فجر کا جب ٹائم داخل ہوتا ہے، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو ہی فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے یہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، اس رات والی فضیلت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حتی مطلع الفجر، اس لیے اس کا آپ جو ہے ضرور جو ہے اس بارے میں کوشش کریں۔ اللہ اگر نصیب کرے وہ راتوں کی زندگی اگر ہماری ہو، ان راتوں میں خوب جاگنے کا اہتمام کریں۔ ایک مسئلہ سوال یہ چھوٹے نے کیا تھا کل، میں نے کہا تھا کل درس میں کر دینا،
اس نے کہا تھا کہ جی اذان کا جواب دیتے دیتے جب مؤذن کہتا ہے آخری جملہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد ہم نے بھائی کئی لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، آگے وہ کلمہ پورا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میں مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی مخالفت کر رہا ہوں، بلکہ عین شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر یہ کلمہ پورا کرنا خلاف شرع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن یا مثل ما قال المؤذن، اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ مؤذن نے کس طرح کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی جواب میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ کہنا کس وقت ہے؟ جب مؤذن رکے اللہ اکبر کہہ کر اسی وقفے میں آپ نے جلدی سے کہنا ہے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی وقفے میں کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے بھی کہنا ہے وقفے کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ لیکن رسول اللہ کا چونکہ نام آیا، دل میں سلام پڑھنا ہے، صلاۃ درود پڑھنا ہے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے سکھایا مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس وقت آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جملہ ان چاروں پر کہنا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اس کے بعد اگر اذان فجر ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ نے کہنا ہے صدقت وبررت وبالحق نطقت۔ اب اللہ کرے آپ کو یہ آتا ہو، اللہ کرے یہ آتا ہو۔ ایک بندے نے مجھے سوال کیا، ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، ایک بندے نے مجھے سوال کیا بھئی یہ جی جو ہے الصلاۃ خیر من النوم اذان میں کیسے آ گیا؟ پھر اس کو بتایا گیا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں آرام فرما رہے تھے، فجر کا ٹائم تھا، اذان ہو گئی، الصلاۃ خیر من النوم کے بغیر اس وقت اذان ہوتی تھی، اذان ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کا جلدی آ جانا یہ بھی دین ہے، نبی کریم کا لیٹ ہو جانا یہ بھی دین ہے، نبی کا سو جانا یہ بھی دین ہے، نبی کا اٹھ پڑنا یہ بھی دین ہوتا ہے۔ لمبی تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، حضرت بلال نے اذان دی، نماز کا ٹائم قریب لگ گیا، تو حضرت بلال آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے تھے، نیند میں تھے، تو حضرت بلال نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ جملہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو فرمایا یار بڑا مزے کا جملہ کہا ہے، آج کے بعد فجر کی اذان میں یہ شامل کر دو۔ سمجھ آئی بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مزے کا جملہ ہے یار، الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں شامل کر دو۔ اس کے بعد پھر یہ فجر کی اذان میں شامل ہوا، نبی نے ہی کرایا تو نبی کا طریقہ ہو گیا نا۔ اچھا بہرحال خلاصہ یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم کا جواب ہے صدقت وبررت وبالحق نطقت، یہ یاد کر لیں، یہ سنت اعمال ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر مؤذن کہے، یہی جملہ دہرانا ہے۔ اس کے بعد مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو بدلے میں بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو مؤذن کہے تم نے وہی کہنا ہے، اس لیے اس کے بعد محمد الرسول اللہ کہنا یہ خلاف شرع ہے۔ ہاں اذان مکمل ہو جائے تو اذان کا جواب دینے والا درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھ کے وہ دعا پڑھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور یہ دعا خالصتاً نبی علیہ السلام کے لیے، پتہ نا آپ کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، وسیلہ مقام ہے قیامت کے دن جو نصیب ہونا ہے، تو فرمایا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے دعا کیا کرو۔ تو فرمایا جو بندہ اخلاص کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ اذان کا جواب دے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے، میرے نبی نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی، ایسے بندے کے لیے میں محمد کی شفاعت واجب ہو گئی، شفاعت واجب ہو گئی۔ اس لیے اذان کے جواب کے متعلق سوال تھا، تو اذان کے دوران کوشش کریں دنیاوی گفتگو سے بچیں اور پراپر طریقے سے اذان کا جواب دیں۔ پہلی اذان جو آپ کی سماعتوں میں آئی ہے آپ پر اس کا جواب دینا لازم ہے، تمام اذانوں کا جواب دینا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلی کا نہیں دے سکے دوسری کا کسی ایک اذان کا جواب دے دیں تو انشاءاللہ کفایت کر جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔
اذان کے دوران ذکر اذکار حتیٰ کہ تلاوت قرآن پاک بھی روک دینی چاہیے اور اذان کی طرف متوجہ ہو کر جواب دینا چاہیے جی۔ جزاک اللہ، اچھی رہے۔ نہیں یاد کرو، جتنے تک نہیں آندا تو نہیں جو آنا یاد کرو۔ 4 جملے، صدقتا سچ آکھائی، وبررتا نیکی کیتی ہے، وبالحق نطقتا سچ لفظ آکھائی، حق گل بولا ہے منہ چ۔ آج کل مل وینا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔